بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح ایک پر اسرار حقیقت ہے جس کی آگاہی ایمان کو مضبوط بناتی ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں جا بجا اس راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ روح کا سفر ہماری پیدائش سے اربوں خربوں سال پہلے ایک دوسری دنیا میں شروع ہوا تھا، جو آج بھی جاری و ساری ہے اور رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ یہ زندگی اس سفر کا ایک نہایت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہماری روح کی پچھلی زندگی اللہ رب العزت نے ہمارے یادداشت سے مٹا دی ہے۔ قیامت کے روز یہ یادداشت واپس آ جائے گی۔ کافر قیامت کے دن اپنی 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی کو اس طرح یاد کریں گے۔ قرآن پاک میں سورہ مومن آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی، اب ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں۔ جب ہم کسی دوسرے ملک یا شہر شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں کے لیے انتظامات پہلے سے کر لیتے ہیں، مثلا وہاں رہنے کا انتظام، وہاں خرچ کرنے کے لیے کرنسی، وہاں کے موسم کے کپڑے، وہاں کے قوانین سے آگاہی، وہاں کی زبان، وہاں کے بازار، لوگوں کے طور طریقے، وہاں کے بچوں کے اسکول وغیرہ وغیرہ۔ ہماری زندگی ایک سفر ہے اور اس کی منزل آخرت ہے۔ اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ زندگی میرے لیے ایسی ہے جیسے کوئی مسافر تھک کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہر جائے۔ ترمذی حدیث نمبر 2377۔ موت کے وقت کی بے ہوشی کا نام سکرات ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اس فانی دنیا سے اس لافانی دنیا میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا تو ایک دھوکہ تھی، لیکن اب یقین کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ سورہ قاف آیت نمبر 19۔ دیکھو وہ موت کی جان کئی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں، سکرات الموت وہ نقطہ آغاز ہے جہاں سے وہ حقیقت کھلنی شروع ہو جاتی ہے جس پر دنیا کی زندگی میں پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس مقام سے آدمی وہ دوسرا عالم صاف دیکھنے لگتا ہے جس کی خبر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے دی تھی۔ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آخرت بالکل برحق ہے، اور یہ حقیقت بھی ان کو معلوم ہو جاتی ہے کہ اس لافانی زندگی میں وہ نیک بخت کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہے یا بدبخت کی حیثیت سے۔ نیک بخت کی حیثیت سے داخل ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس حالت میں کسی شخص کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، یعنی وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دوسری دنیا میں قدم رکھے۔ آئیے اگلے باب میں سنتے ہیں کہ پاکیزہ روح دوسری زندگی میں کس طرح داخل ہوتی ہے اور اس کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے، جہاں ان کی قبر ابھی تیار نہیں تھی اور ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ مرنے والے کی روح کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سے روشن چہرے والے فرشتے زمین پر بھیج دیتا ہے، جو اس بندے کے سامنے آ کر تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ فرشتے اپنے ساتھ جنت سے کفن اور جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں۔ موت کا فرشتہ اس شخص کی جان نکالنے کے لیے اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے پاک روح، تم اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی رضامندی کی طرف آؤ۔ جیسے ہی یہ روح نکل کر ملک الموت کے ہاتھ میں جاتی ہے تو روشن چہروں والے فرشتے اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے کہ نیک لوگوں کی روح کے نکلنے کا مرحلہ بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے کسی مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے، یا جیسے ہم کسی جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالتے ہیں۔ یہ روشن چہرے والے فرشتے اس پاکیزہ روح کو لے کر پہلے آسمان کی طرف چلتے ہیں، اور اس سفر کے دوران جو بھی فرشتے راستے میں ملتے ہیں
وہ اس پاکیزہ روح کا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کرتے ہیں۔ جب یہ روح پہلے آسمان پر پہنچتی ہے تو پہلے آسمان پر مقرر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے، تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، جن اچھے ناموں سے یہ مومن اس دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ پہلے آسمان کے دروازے پر متعین فرشتوں کو یہ نام بتایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے اس شخص کا استقبال کرتے ہیں اور اس روح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ روح درجہ بدرجہ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان تک لے جائی جاتی ہے۔ ہر آسمان پر مقرر فرشتے آنے والے کا نام پوچھتے ہیں اور روشن چہرے والے فرشتے اس شخص کا تعارف کرواتے ہیں، اور ہر درجے کے فرشتے اس کا استقبال کرتے اور اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب اس شخص کی روح فرشتے لے کر ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس نیک بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دیا جائے۔ علیین وہ جگہ ہے جہاں پر نیک روحیں رہتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دوبارہ اس کی قبر میں پہنچا دو، اس لیے کہ میں نے بنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور قیامت کے دن انہیں اسی مٹی میں سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ ایسے شخص کی قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جو جنت میں کھلتی ہے، اور وہ جنت کا نظارہ کرتا رہتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ قیامت جلدی قائم کر تاکہ میں اپنے نیک اعمال کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ مسند احمد 18534۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے 3 ہمراہی اس کے ہمراہ جاتے ہیں، 2 لوٹ آتے ہیں جبکہ ایک اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے اہل خانہ، مال و متاع اور اس کے اعمال ہمراہ جاتے ہیں۔ اہل خانہ اور مال و متاع لوٹ آتے ہیں جبکہ اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہم دنیا میں اس کی بہت فکر کرتے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، اور جو قبر میں ہمارا ساتھ نبھائے گا اسے ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ بخاری میں یہ حدیث 6514 اور مسلم میں 2960 نمبر پر ہے۔ خبیث روحوں کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں کی، مشرکین کی اور کافروں کی روح نکلنے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ بدبختوں کی موت کے وقت سیاہ اور خوفناک چہرے والے فرشتے اس کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو گرجدار اور خوفناک آواز کے ساتھ اس فاسق و فاجر شخص کو حکم دیتا ہے کہ اے خبیث روح باہر نکل، اور اس کی روح اس کے پورے جسم میں خوف سے بھاگتی پھرتی ہے کیونکہ وہ اس جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ موت کا فرشتہ نہایت سختی کے ساتھ اس روح کو بدن سے نکالتا ہے۔ مفسرین کے نزدیک ایسے شخص کی روح نکلتے ہوئے تکلیف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جیسے کسی ململ کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر سے گزارا جائے، یعنی ایک نہایت تکلیف دہ مرحلے کے بعد ایسے شخص کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کی آمد پر آسمانی فرشتے نہایت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرشتے اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے، اور گنہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 40۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال سجین میں لکھ دو جو زمین میں سب سے نچلی سطح پر ہے۔ چنانچہ اس کی روح وہیں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، سورہ حج، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں، یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دیا، پھر اس کی روح اس کی قبر میں اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے جہاں عذاب قبر اس کا منتظر ہوتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 18534۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے ہم سب کو اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔
اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، بلا شبہ میں عذاب جہنم اور عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 588۔ قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو آپ دیدہ ہو جاتے اور اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ آپ جب قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنے آپ دیدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، اگر یہ مرحلہ آسان ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت کے تمام مراحل آسان فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انسانوں کو قبر میں مردے کے ساتھ پیش آنے والے واقعات دکھا دیے جائیں تو لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قرآن کریم میں 30 آیات والی ایک سورہ ہے جس کو روزانہ پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی مغفرت کے لیے تکرار کرے گی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس شخص کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ ملک۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، سورہ ملک کی تلاوت کو معمول بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کو یاد کرنے کی ترغیب دیں۔ اکابرین کا معمول تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیا روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم برزخ میں اہل ایمان کی روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں۔ جیسے ہی کسی اہل ایمان کی روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اسے اہل ایمان کی روحیں لینے آتی ہیں اور وہ یوں خوش ہوتے ہیں جیسے مسافر سفر سے لوٹ آئے تو اس کے اہل خانہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ ان میں سے کچھ تو فوراً اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا بنا اور فلاں کیسا ہے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں ذرا اسے دم تو لینے دو، ابھی تو دنیا کے رنج و غم سے چھٹکارا پا کر آیا ہے۔ جب وہ ان سے حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ فلاں تمہارے پاس نہیں آیا، وہ تو مجھ سے پہلے وفات پا گیا تھا، وہ کہتے ہیں اسے تو جہنم میں ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ ہماری زندگی کا تمام تر دار و مدار روح پر ہے۔ روح اور جان ایک ہی شے ہے۔ روح بھی بدن کی طرح ایک مخلوق ہے۔ بدن فنا ہو جاتا ہے لیکن روح باقی رہتی ہے۔ قیامت کے دن انسان کو بدن واپس دیا جائے گا اور اس دن جزا و سزا میں بدن شامل ہوگا۔ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انسان کو حقیر قسم کے پانی سے بنایا گیا، اس میں روح پھونک کر اعضاء کی تکمیل کی اور ایک بھرپور انسان بنا دیا۔ خربوں سال پہلے جب اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی تو تمام انسانوں کی روح بھی تخلیق کی جو عالم برزخ میں موجود ہوتی ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمام ارواح بنی آدم کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سب سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ جب کسی انسان کا اس دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو روح عالم برزخ سے ماں کے پیٹ میں بھیج دی جاتی ہے۔ ایک مستند حدیث کے مطابق انسان جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو اس میں روح پھونکنے کے لیے بھیجتا ہے اور اس کی تقدیر یعنی اس کی عمر، رزق، جنت یا دوزخی ہونے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جدید سائنس روح جیسی عظیم حقیقت کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔
اس لیے کہ روح کو تسلیم کر لینا انسان کو خالق حقیقی کی طرف لے جاتا ہے۔ روح انسانی اعمال کی وجہ سے پاکیزہ یا خبیث ہو جاتی ہے اور طاقتور یا کمزور ہو جاتی ہے۔ جس طرح انسان صحت مند جسم کے لیے اچھی غذا کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر اور نفلی عبادات ہیں۔ جو انسان یہ غذا استعمال کرتا ہے اس کی روحانی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ عالم برزخ میں روحوں کا مقام کیا ہے؟ موت کے بعد تمام روحیں اپنے درجات کے مطابق عالم برزخ کے مقامات پر قیام پذیر ہوتی ہیں۔ جو شے دو چیزوں کے درمیان آ کر اسے جدا کر دے وہ برزخ کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور کھارے سمندر کے متعلق فرمایا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 20۔ عالم برزخ کے دو اہم مقامات ہیں، علیین اور سجین۔ انبیاء کرام کی پاکیزہ روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ انبیاء کرام کی پاکیزہ روحیں علیین کے بلند ترین مقام پر رہتی ہیں۔ شہداء کرام کی پاکیزہ روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ شہداء کرام کی پاکیزہ روحیں سبز پرندوں کی صورت میں جنت میں رہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے ہیں اور اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 163۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں میں رہتی ہیں اور عرش کے ساتھ لٹکی قندیلیں ان کا ٹھکانہ ہیں۔ وہ سبز پرندے جنت میں جہاں چاہیں اڑتے پھرتے ہیں اور ان قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جو کچھ بھی آپ نے دیکھا اور سنا، میں امید کرتا ہوں کہ اس سب کے بعد آپ یقیناً جان گئے ہوں گے کہ روح کیا ہے اور اس کا سفر کیا ہے، ہم اس دنیا میں کس حیثیت سے رہ رہے ہیں اور اس کے بعد آنے والی زندگی میں کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو بھی علیین میں شامل کرے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔